محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: صیام الرجل معلق بین السماء والارض حتی تودی صدقۃ الفطر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رمضان المبارک کی آج 10 تاریخ ہے۔ رمضان کے روزے کو اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں پر فرض قرار دیا اور اپنے مومن بندوں پر جو مالک نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ اور فطرہ واجب قرار دیا، یعنی روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے۔ آج کے جمعے میں میں آپ حضرات کے سامنے صدقہ فطر کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام الرجل معلق بین السماء والارض، یعنی آدمی کا روزہ، انسان کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، حتی تودی صدقۃ الفطر، جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ تو اس روایت سے، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر کا ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مالک نصاب بنایا ہے تو آپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر، صدقات و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اور زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آئیے ذرا حدیث پاک کے حوالے سے سماعت کرتے ہوئے چلیں۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 کی روایت ہے، جس کے راوی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک جو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 192 پر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے رب قدیر، تیرے جو بندے صدقات و خیرات کر رہے ہیں، تیرے جن بندوں نے صدقات و خیرات دیا ہے ان کے مال میں برکت عطا فرما اور انہیں اس کا بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے رب قدیر، تیرے جن بندوں نے بخیلی اور کنجوسی کی ہے ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ تو حضرات، غور کرنے کا مقام ہے کہ فرشتے جس مال کے برباد ہونے کے لیے دعا کر دیں، یقیناً وہ مال کبھی آباد نہیں ہو سکتا ہے، وہ برباد ہی ہوگا۔ اور جس مال کے میں فرشتے برکت کی دعا کر دیں، یقیناً اس مال میں برکت ضرور ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جو لوگ راہ خدا میں صدقات و خیرات کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور جو لوگ بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے تباہی اور بربادی کی دعا کرتے ہیں۔ حضرات، صدقے کی کیا طاقت و قوت ہے، صدقے میں کیا پاور ہے، آئیے ذرا حدیث پاک کے حوالے سے سماعت کرتے ہوئے چلیں۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 پر صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہلنے کو روکنے کے لیے، اس کے ہلنے کو بند ہونے کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا کیا اور ان پہاڑوں کو زمین پر رکھ دیا۔ پہاڑ کے بھاری بھرکم بوجھ سے زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ فرشتوں نے جب پہاڑ کی یہ طاقت و قوت دیکھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے پروردگار کیا تو نے پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں سنو سنو، میں نے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور لوہا کو پیدا کیا ہے۔ حضرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہار اپنے لوہے کے اوزار سے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتا ہے، بڑے بڑے پتھروں کو تراشتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ شکل بنا لیتا ہے۔ جب فرشتوں نے لوہے کی یہ طاقت و قوت دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کیا اے میرے پروردگار کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے میرے فرشتوں، میں نے لوہے سے زیادہ طاقتور آگ کو پیدا کیا ہے۔ حضرات آپ نے دیکھا ہوگا لوہار اپنے آگ کی بھٹی میں لوہے کو ڈال کر موم کی طرح پگھلاتا ہے اور جیسے چاہتا ہے ویسے آسانی کے ساتھ اس آگ کی بھٹی میں لوہے کو گرم کر کے موڑ دیتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آگ میں اللہ نے وہ طاقت و قوت رکھی ہے جو بڑے سے بڑے مضبوط سے مضبوط لوہے کو بھی گھما سکتا ہے، پگھلا سکتی ہے۔ جب فرشتوں نے آگ کی یہ طاقت و قوت دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کیا اے میرے پروردگار کیا تو نے آگ سے بھی زیادہ تو نے لوہے سے بھی زیادہ طاقتور اور آگ سے بھی زیادہ طاقتور کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے سنو، میں نے آگ سے زیادہ طاقتور پانی کو پیدا کیا ہے۔ حضرات آپ نے دیکھا ہوگا بڑی سے بڑی لگی ہوئی آگ کو پانی کے ذریعے سے بجھا دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ سے زیادہ طاقت و قوت پانی کے اندر موجود ہے، اور یہی پانی جب سونامی لہر بن کر آتا ہے تو بڑے بڑے شہروں کو، بڑی بڑی بستیوں کو بہا لے جاتا ہے۔ جب پانی سونامی کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی تک محدود نہیں، جب فرشتوں نے جب پانی کی اس طاقت و قوت کو دیکھا تو پھر رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے میرے پروردگار کیا تو نے پانی سے بھی زیادہ طاقتور کسی چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں، میں نے پانی سے زیادہ طاقتور ہوا کو پیدا کیا ہے۔ حضرات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا جب سمندر کے اوپر سے، دریاؤں کے اوپر سے اور نہروں کے اوپر سے جب گزرتی ہے تو پانی بھاپ بن کر اڑنے لگتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہوا میں وہ طاقت و قوت رکھی ہے کہ پانی کو بھی اگر چاہے تو بھاپ بنا کر اڑا دے۔ فرشتوں نے جب ہوا کی یہ طاقت سنی تو پھر عرض کیا ہے میرے پروردگار کیا تو نے ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں اے میرے فرشتوں، میں نے ہوا سے زیادہ طاقتور صدقہ کو پیدا کیا ہے۔ بندہ مومن جب ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو اس کا یہ صدقہ اس ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً آگ کو بہت طاقتور پیدا کیا ہے، لوہے کو بہت طاقتور پیدا کیا ہے، پہاڑ کو بہت طاقتور پیدا کیا ہے، ہوا پانی کو بہت طاقتور پیدا کیا ہے، لیکن ان سب سے زیادہ طاقتور اللہ نے صدقات و خیرات کو بنایا ہے۔ صدقے میں اللہ نے وہ طاقت و قوت رکھی ہے کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچا سکتا ہے۔ انسان پہاڑ کے نیچے دب کر تو مر سکتا ہے، آگ میں جل کر مر جانا یقیناً یہ بری موت ہے، سونامی لہر میں ڈوب کر مر جانا یقیناً یہ بری موت ہے، طوفان میں اڑ کر مر جانا یہ بڑی بری موت ہے، لیکن پانی میں ڈوب کر مر جانا یہ بھی بری موت ہے۔ ان تمام بری موتوں سے اگر بچنا ہے تو صدقات و خیرات کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 کی حدیث پاک ہے، جس کے راوی صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب ومیتۃ السوء، یعنی بے شک صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر بری موت سے بچنا ہے، پہاڑ میں دب کر مرنے سے بچنا ہے، طوفان میں اڑ کر مرنے سے بچنا ہے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے بچنا ہے، سونامی جیسی لہروں سے محفوظ رہنا ہے، دنیا کی کسی بھی وبا اور بیماری سے محفوظ رہنا ہے، تو یقین مانیے صدقات و خیرات کو عام کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے صدقات و خیرات کو عام کیا تو یقیناً ہم بری موت سے بچ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ فرمان ہمارا اور تمہارا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب ومیتۃ السوء، یعنی بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں جس طریقے سے آپ روزہ رکھنے کی پابندی کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو مالک نصاب بنایا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کیجئے، صدقہ بھی ادا کیجئے، اس لیے کہ صرف روزہ رکھنے سے اور فطرہ ادا نہ کرنے سے آپ کا روزہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے روزے کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانا ہے تو آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان صیام الرجل معلق بین السماء والارض، یعنی انسان کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، حتیٰ تطفئ صدقۃ الفطر، یہاں تک کہ صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر مالک نصاب کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور ایک شخص کا فطرہ 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت بنتی ہے۔ آپ کے قصبہ شہر مالدہ کے گیہوں کی قیمت کے حساب سے، ریٹ کے حساب سے آپ کے لیے ایک آدمی کا فطرہ 35 روپیہ ہوتا ہے، تقریباً 16.5-17 روپیہ گیہوں مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ اس حساب سے اگر 17 روپیہ بھی پکڑتے ہیں تو 17 دنا 34، 2 کلو کا ہو گیا 34 روپیہ، 45 گرام 50 گرام کا اور اس میں آپ ایڈ کر دیجئے، جوڑ دیجئے، جو تقریباً 85 پیسہ ہوگا، یعنی 34 روپیہ 85 پیسہ۔ تو کم سے کم ہر آدمی جو مالک نصاب ہے اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت فطرے کی شکل و صورت میں ادا کرے۔ جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان لوگوں کو آپ صدقہ فطر دے کر سب دوش ہو جائیں، بری ذمہ ہو جائیں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور بغیر اس فطرہ کی ادا کیے ہوئے آپ کا روزہ ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ کے صدقات و فطرے بھی قبول ہو جائیں گے، آپ کا روزہ بھی قبول ہو جائے گا۔ بہرحال کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ خیرات اور کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی اور روزے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ARQ اسلامک نیوز چینل کو، آئیکن پر پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آل کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔